میں امریکہ چلا گیا کہ مجھے فیلوشپ ملی کارڈیو ویسکولر سرجری میں ڈاکٹر مائیکل ڈبیکی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر مائیکل ڈبیکی کارڈیک سرجری کا خدا مانا جاتا ہے. اچھا. وہ دنیا کا سب سے بڑا ہارٹ سرجن ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ، بائی پاس سرجری، ایورٹک سرجری انہوں نے ایجاد کیا. جو ہارٹ لنگ مشین ہے وہ بھی انہوں نے ایجاد کی. اچھا. تو جس کی بنیاد پہ آج سارے آپریشن ہوتے. تو میں ان کے ساتھ کام کرنے چلا گیا. تو میں فالوشپ کے بعد میں واپس جب آیا یہاں اپنی فیملی کو ملنے، تو چیمہ صاحب نے رمضان جو مریض تھا نا اس کو بلایا مجھے ملوانے کے لیے. جب میں ملا تو پھر اخباروں میں یہ آیا کہ رمضان آج بھی زندہ ہے. تو ہمیں یہ خوشی ہوئی کہ جو آپریشن چیمہ صاحب اور میں نے مل کے کیا تھا، رمضان صاحب زندہ تھے، وہ ٹھیک چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ہوا کیا تھا؟ رمضان کو کیسے راضی کیا کہ بھئی تمہاری سرجری کرنی ہے؟ جب چیزیں اب تو ہارٹ بائی پاس کو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں درجنوں ہاسپٹلس کر رہے ہیں، لوگ کرواتے ہیں، ہزاروں لوگ کرواتے ہیں ہر سال. جب ایک چیز تھی پاکستان میں بہت لمیٹڈ، اور لاہور میں تو ایک بڑا گیپ پڑ بھی گیا تھا، تو پھر اس کو آپ نے کیسے راضی کیا؟ دیکھیں رمضان صاحب جو تھے ان کو یہ بیماری تھی رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کی. ٹھیک ہے. تو وہ زیر علاج تھے پروفیسر زبیر کے، بڑے قابل ہونہار ڈاکٹر تھے. اور یہ کارڈک سرجری جو ہے یہ اکیلا آدمی تو کر نہیں سکتا. ایک ٹیم ہے، کارڈیالوجسٹ ہوتے ہیں، انیستھیزیالوجسٹ ہوتے ہیں، ہارٹ لنگ مشین کا پمپ کا ٹیکنیشین ہوتا ہے، نرسز ہوتی ہیں، پھر 2 سرجنوں نے آپریشن کرنا ہوتا ہے. تو زبیر صاحب نے ریکمینڈ کیا وہ مریض، انہوں نے دیکھا کہ اس کو اب آپریشن کی ضرورت ہے، اس کی مارٹل جو ہے ٹائٹ ہو گیا ہے، اس کو سانس پھولتا تھا. تو وہ انہوں نے جو ریکمینڈ کیا تو چیمہ صاحب نے اور میں نے ان کو دیکھا، پھر ہم نے اسکیجول کیا اور رمضان صاحب کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ آپ کا یہ آپریشن کریں گے، اس سے آپ کا ہارٹ کا ویل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو جو وہ بلڈ آپ کے ہارٹ کے تھرو پاس نہیں ہو رہا وہ کھل جائے گا، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، جب ان کا آپریشن ہوا تو ٹھیک ہو گئے. اور اسی کا میں نے بتایا کہ جب میں کئی سال بعد واپس آیا تو رمضان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد سفر آگے کیسے بڑھا ڈاکٹر صاحب؟ میں امریکہ میں رہا تھا، میں جب گیا ہوں میں وہیں رہا اور ہوں. پھر پاکستان میں ایکسیپٹیبلٹی کیا تھی ہارٹ بائی پاس کے لیے؟ کیونکہ خوف ایک لوگوں میں ہوگا نا کہ یہ پورا دل کھلے گا، کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہارٹ سرجری جیسے کوئی بھی سرجری ہے ویسی ہے، اور یہ ایک ٹیکنیکل سرجری ہے. ویسے تو ہر سرجری ٹیکنیکل ہوتی ہے، آپ کو بار بار کرتے ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہے. ہارٹ سرجری بھی اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ کروٹڈ سرجری، اینورزم سرجری، گال بلیڈر کی سرجری، انٹیسٹنگ سرجری، کڈنی کی سرجری، نیورو سرجری، یہ ENT کی سرجری، یہ تمام سرجری ہوتی تو مشکل ہے، لیکن اگر جب بار بار آپ کرتے ہیں، پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو، تو پھر یہ وہی کام جو ایک بار 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 کرتے ہیں اس پریکٹس کی وجہ سے وہ کام آسان لگتا ہے. لیکن ہر مریض جو ہوتا ہے نا وہ انڈیویجول ہوتا ہے. ہر مریض کو آپ اس کو ٹوٹیلی میں دیکھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، مرض نہیں ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے.